کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سانسیں تو چلتی رہتی ہیں مگر جینے کا احساس مر جاتا ہے۔ دل دھڑکتا ضرور ہے مگر اس کے اندر کی روشنی بجھ چکی ہوتی ہے، جیسے کوئی خاموش قبر ہو جس پر ابھی مٹی ڈالنا باقی ہو۔ میں بھی شاید زندگی کے اسی موڑ پر کھڑی تھی جہاں سب کچھ تھم گیا تھا، سب آوازیں، سب خواب، سب کچھ۔ مالک کے انتقال کی خبر جیسے میرے وجود پر بجلی بن کر گری۔ وہ گاؤں کے دور دراز علاقے میں اپنی ڈیوٹی پر تھے اور میں شہر میں اکیلی۔ بس ایک فون کال، ایک جملہ اور میری پوری دنیا کا نقشہ اچانک بدل کر رہ گیا۔ وہ لمحہ آج بھی میری یادوں میں ویسے ہی زندہ ہے، جیسے کوئی زخم جو کبھی بھی مکمل طور پر بھرتا نہیں۔ جب ان کے جانے کی خبر سنی تو لگ رہا تھا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے خود کو بارہا سمجھایا کہ یہ خواب ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی وہ دروازہ کھول کر آئیں گے، ہنس کر کہیں گے ڈری ہوئی کیوں ہو؟ مگر حقیقت کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے اور بینائی جیسے مکمل طور پر دھندلا گئی۔ میں خالی نظروں سے آسمان کو دیکھتی رہی، شاید وہاں کہیں ان کی روح مجھے خاموشی سے دیکھ رہی ہو۔ میں کچھ دن گاؤں میں ہی رہی، لوگ آتے، تعزیت کرتے، دلاسے دیتے، مگر دل خالی رہا۔ ان کے الفاظ میرے اندر کسی مرہم کی طرح نہ لگتے تھے، وہ سب دل سے بولتے مگر میں سن نہ پاتی تھی۔ ہر کسی کے جانے کے بعد وہ گھر اور زیادہ سنسان اور خالی خالی سا لگنے لگتا۔ میں راتوں کو ان کی کرسی پر بیٹھ جاتی، وہی کرسی جس پر وہ اکثر چائے پیا کرتے، اور سوچتی کیا واقعی وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ اب تو ان کی ہنسی بھی گونج بن چکی تھی۔ ایک دن سورج ڈوبنے کے وقت آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ آئے اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور درد تھا۔ وہ آہستہ سے بولے، بیٹی یہ گھر نہ چھوڑنا، مالک کی روح ابھی تک یہی موجود ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا مردے واپس نہیں آتے، یہ دنیا فانی ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں جو یقین اور سچائی تھی تو اس نے مجھے ایک دم سے چپ کرا دیا۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو وہی جملہ میرے کانوں میں مسلسل گونجتا رہا، مالک کی روح ابھی یہی ہے۔ میں نے کروٹ بدلی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل عجیب سا بوجھل ہو رہا تھا، کمرے کی دیواروں سے جیسے ان کی سانسیں آ رہی تھی۔ وہ کمرہ، وہ بستر، وہ خوشبو، سب کچھ ان سے بھرا ہوا تھا۔ میں سوچتی اگر واقعی ان کی روح یہی ہے تو کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا انہیں میری تنہائی اور خاموشی کا احساس ہوگا؟ میں نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور آہستہ سے رو پڑی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، لگتا تھا کہ جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ اس لمحے مجھے لگا کہ زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہو پائے گی۔ شاید سانسیں چلتی رہیں مگر جینے کا احساس مر چکا۔ میں شہر واپس آ گئی، وہی مصروف سڑکیں، وہی ہجوم، وہی شور، مگر دل کی ویرانی ختم نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب دکھ بھلا دیتا ہے مگر میرا وقت تو جیسے رک گیا تھا، سب کچھ۔ میں دفتر جاتی، لوگوں سے باتیں کرتی، مسکراتی، مگر دل کے اندر ایک خلا، ایک خالی پن تھا جو کسی طرح پر نہیں ہو رہا تھا۔ میں رات کو گھر آتی، چائے بناتی، ٹی وی چلاتی مگر ہر چیز اجنبی لگتی۔ وہ صوفہ جس پر ہم ساتھ بیٹھا کرتے اب خالی پڑا تھا، وہ کپ جس میں وہ چائے پیتے تھے اب ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ بس مجھے دیکھ کر خاموش رہتا، ایسا لگتا جیسے گھر کے سارے سامان نے ان کی یاد کو بھی محسوس کر لیا ہو۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں نے خود کو کام میں مصروف رکھا تاکہ ذہن بھٹک جائے مگر دل تو کسی قید میں تھا۔ پھر ایک رات وہ خواب میں آئے، وہ بالکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے زندگی کے دنوں میں ہوتے تھے، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ ایسا سے بولے، میرے گھر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں چونک کر جاگ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، پسینے سے بھیگی ہتھیلیاں اور کانپتے ہوئے لب۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ صرف وہم ہے۔ غم نے ذہن پر اثر ڈال دیا مگر جب وہ خواب اگلی رات بھی آیا، پھر اگلی رات تو میرے اندر عجیب سا خوف اور تجسس دونوں جاگ اٹھے۔ میں سوچتی اگر یہ خواب نہیں تو کیا ہے؟ کیا روحیں واقعی بات کرتی ہیں یا یہ صرف میرا دل ہے جو ان کی موجودگی محسوس کر ہے؟ ایک رات خواب میں وہ پہلے سے زیادہ قریب آئے، ان کے چہرے پر غم کی لکیر تھی، آنکھوں میں وہی محبت مگر ساتھ ایک سوال بھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرا گھر کبھی نہیں چھوڑو گی، پھر تم کیوں چلی گئی؟ ان کے لہجے میں شکوہ نہیں، درد تھا اور وہ درد میری روح کو چھو گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں ان کی طرف لپکی مگر اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو روتے ہوئے پایا۔ صبح جب آئینے میں دیکھا تو لگ رہا تھا جیسے آنسوؤں کے ساتھ دل بھی خالی ہو چکا ہو۔ اسی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید بھاگنے کا فائدہ نہیں، میں گاؤں واپس جاؤں گی، وہاں جہاں سب ختم ہوا تھا، شاید وہاں کچھ باقی ہو۔ سفر کے دوران میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی مجھے بلا رہے ہیں یا یہ سب میرا وہم ہے؟
راستے کے دونوں جانب لہلہاتے کھیت اور خاموش آسمان جیسے میرے دل کی گواہی دے رہا کہ کوئی وہاں میرا انتظار کر ہے۔ جب میں گاؤں پہنچی تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، مگر عجیب طور پر اداس۔ وہی راستہ، وہی درخت، وہی پرندے، مگر ہوا میں ایک سنجیدگی، ایک بوجھ، جیسے ہر چیز جانتی ہو کہ میں کیوں آئی ہوں۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر زنگ چڑھ چکا تھا، لگتا تھا برسوں کسی نے کھولا ہی نہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے قدم اندر رکھا۔ ہر چیز ویسی ہی رکھی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ صحن کے کونے میں ان کی سائیکل، کرسی پر وہی پرانی قمیص، بستر کے پاس وہ کتاب جو وہ آخری بار پڑھ رہے تھے، جیسے وقت نے وہاں چلنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے کمرے کی ہر چیز کو چھوا، ان کی خوشبو ابھی تک موجود تھی۔ دل رو دیا۔ پھر اچانک الماری کے نیچے کچھ چمکا۔ میں جھکی تو دیکھا ایک پرانا لفافہ پڑا تھا، اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا، صبا کے لیے۔ ان کا آخری خط۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اندر ان کی تحریر تھی، حروف ہلکے مگر احساس بھاری لکھا تھا۔ اگر میں کبھی واپس نہ آ سکوں تو جان لینا تم ہی میری آخری دعا ہو۔ یہ گھر مت چھوڑنا، یہی میرا دل ہے اور شاید یہی میرا سکون بھی۔ تمہاری سانسوں کے ساتھ میری روح بھی زندہ رہے گی۔ میں نے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا۔ آنسوؤں نے الفاظ دھندلا دیے، مگر احساس واضح تھا۔ وہ مجھے واپس بلاتے رہے کیونکہ وہ واقعی یہی تھے۔ ان کی محبت، ان کی دعا، ان کی روح سب اسی گھر میں قید تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں آ گئی ہوں مالک، تمہارے گھر، ہمارے گھر میں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جیسے برسوں سے بہنے کا موقع تلاش کر رہے ہو۔ دل کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور وجود ایک بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر گر گیا۔ اب سمجھ آئی کہ وہ خواب کیوں آتے تھے، وہ مجھے بلاتے کیوں تھے۔ وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ میں واپس جاؤں ان کے پاس، ان کے گھر میں جہاں ان کی سانسوں کی خوشبو آج بھی دیواروں میں بسی تھی۔ میں نے ہاتھوں کے لرزتے احساس کے ساتھ دیا جلایا۔ دیے کی لو میں ان کا عکس دکھائی دیا، جیسے وہ مسکرا کر کہہ رہے ہو، اب تم آ گئی ہو نا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور لبوں پر بے اختیار نکلا، میں آ گئی ہوں مالک، تمہارے گھر نہیں بلکہ ہمارے گھر۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے پورا ماحول تھم گیا ہو۔ ہوا کی سرسراہٹ تھم گئی، دیواروں پر لٹکی تصویریں جیسے سانس لینے لگی ہوں۔ میں نے پہلی بار وہ سکون محسوس کیا جو برسوں سے کہیں کھو گیا تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، دیے کی لو جلملاتی رہی اور دل کے اندر ایک عجیب سی روشنی اترتی ہی چلی گئی۔ شاید اب وہ خواب کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی روح کو سکون مل گیا تھا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن دروازے پر پڑی تو ایسا لگا جیسے وہ روشنی انہی کی مسکراہٹ ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہو، دیکھو میں نے کہا تھا نا میں یہی ہوں۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور دل سے کہا، ہاں مالک، تم واقعی یہی ہو۔ ہر اس سانس میں جو اس گھر کی فضا میں گلی ہے، ہر اس ہوا کے جھونکے میں جو کھڑکی سے ٹکراتا ہے۔ برسوں بعد میں نے یہ سچ جانا کہ کچھ رشتے جسم سے نہیں روح سے بندھے ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ بس آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر دل کے اندر وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وقت گزر گیا، موسم بدل گئے، مگر اس لمحے کے بعد میری زندگی کا مطلب ہی بدل گیا۔ اب میں ہر صبح ان کے دیے کے سامنے بیٹھ کر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ سچا پیار مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہم میں سانس لیتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں واپس بلا لیتا ہے تاکہ ہم اپنا وعدہ پورا کر سکے اور کسی کی روح کو وہ سکون دے سکے جن کا وہ برسوں سے انتظار کری ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ کہانی تمہارے دل کو چھو گئی ہو، اگر تم نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی اپنے کی یاد محسوس کی ہو، تو بس سن کر مت گزر جانا، ایک لمحہ نکالو، لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کر لو، کیونکہ تمہارا ایک لائک، ایک سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی ہے اور شاید کسی اور دل تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ سچا پیار کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔